بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ۔ جو شرپسند اور بلوائی ہیں ان کے خلاف قانون کا گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے اور گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے جو اس کے ارکان اسمبلی ہیں، سابق ارکان اسمبلی جو اس کے رہنما ہیں، وہ بھی تحریک انصاف کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ 9 مئی کو جو واقعات ہوئے اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ تمام لوگ جو کہہ رہے ہیں اور ان کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ اداروں کے حوالے سے، ریاست کے حوالے سے جو تحریک انصاف کا موقف ہے وہ اس موقف میں اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے اور نہ ہی وہ اس پارٹی کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ لہٰذا روز آئے دن جو ہے کبھی پنجاب کے اندر، کبھی سندھ کے اندر، کبھی خیبر پختونخوا میں اور کبھی مرکز سے جو ہے وہ تحریک انصاف سے لوگ اپنی جماعت کو چھوڑے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب ایک نئی جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں ایک تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی ایک نئی آڈیو لیک سامنے آئی ہے، جس میں وہ امریکن ایک خاتون رکن کانگریس ہیں ان کے ساتھ ایک زوم میٹنگ انہوں نے کی ہے، اور اس زوم میٹنگ کے دوران انہوں نے جس طرح اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اس کو ہر طرح پہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، بلکہ وہ جو لب و لہجہ استعمال کیا گیا ہے اور جو باتیں انہوں نے کی ہیں اداروں کے حوالے سے وہ یقینی طور پر قابل مذمت ہیں۔ عمران خان نے رکن کانگریس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان پر جو حملہ ہوا ہے اس میں ادارے ملوث ہیں، اور ان کی حکومت کے خاتمے پہ جو سابق آرمی چیف ہے ان پر انہوں نے الزام لگایا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی جو معاشی پرفارمنس تھی جب وہ حکومت میں تھے، یقیناً وہ ایک بدترین پرفارمنس تھی، معاشی پرفارمنس تھی، اس کو ایک بہترین پرفارمنس بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے رکن کانگریس کو یہ بھی بتایا ہے کہ پاکستان کے 99% عوام جو ہے وہ ان کے ساتھ ہیں، جو یقیناً ایک بہت بڑی ایگزیجریشن ہے۔ بغیر کسی ثبوت کے انہوں نے ایک بار پھر یہ الزامات لگائے ہیں، تو یہ بھی ایک بڑی افسوسناک ویڈیو ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب نیب نے ان کو بلا بھی لیا ہے القادر ٹرسٹ کیس جو ہے اس میں، تو اب یہ اہم سوال ہے کہ کیا وہ قانون کا سامنا کریں گے جیسے کہ باقی جو جماعتوں کے سیاسی رہنما ہیں، جو لیڈران ہیں، انہوں نے قانون کا سامنا ہے۔ یہ بھی ایک اہم ترین سوال ہے، اور کیا ایک سیاسی منظرنامہ ہوگا آنے والے دنوں میں۔ ان تمام معاملات پر آج ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں مسلم لیگ نون سے عباس خان افریدی۔ عباس صاحب، آپ کو بہت خوش آتے ہیں اس گفتگو میں۔ اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ماہر قانون جناب حافظ احسان احمد کھوکھر ایڈوکیٹ۔ حافظ صاحب، آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں، اور لاہور سے ہمیں سینئر صحافی جوائن کر رہے ہیں عاصم نصیر۔ عاصم، آپ کو بھی اپنی گفتگو میں بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ گفتگو کا آغاز کریں گے۔ عباس خان افریدی صاحب، آپ فرمائیے گا، آئے روز ایک نئی بات سامنے آ جاتی ہے، اور اس سے پہلے جو عمران خان کا بیانیہ تھا یا تحریک انصاف کا بیانیہ اداروں کے حوالے سے وہ تو دم توڑ گیا ہے، اسی لیے ان کے ساتھی بھی ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، لیکن آج ایک اور جو زوم میٹنگ کی آڈیو ہے وہ بھی سامنے آ گئی ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں پہلے تو امریکہ کے خلاف سائفر بیانیہ لے کے چلے، اور اب انہی سے مدد بھی مانگ رہے ہیں۔ عباس صاحب، ایسا ہے کہ ہم نے، اگر آپ کو یاد ہو، ہم بار بار ایک بات کہہ رہے تھے کہ یہ جو بھی نیریٹو بنا رہے ہیں یہ ایک جھوٹ کا پلندہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یو ٹرن جو ہے یہ سیاست کی بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ جو شخص روزہ شب جھوٹ بولتا ہے وہ ایک منافق ہوتا ہے۔ آج آپ نے جب دیکھا کہ انہوں نے امریکہ کے کانگریس کے ممبروں سے بات کی، تو انہوں نے ایک ادارے کی بات نہیں ہے، یہ ایک سٹیٹ کے خلاف ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک سٹیٹ کے خلاف ایکشن لیں۔ تو ایک شخص جو ہے جب اپنے سٹیٹ کے خلاف ہو تو اس کا مطلب پوری قوم کے خلاف ہے۔ اگر پورا قوم کے خلاف وہ کسی تیسرے ملک کو کہتا ہے کہ آپ ایک ایکشن لو، تو پوری قوم کا وہ دشمن ہے، وہ اس ملک کا غدار ہے۔ یہ بات ہم بار بار کہہ رہے تھے، 7-8 سال سے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے۔ جو غلطی ہو چکی ہے اس کو اچھا ابھی بھی وقت پہ بھاگ گیا، ورنہ یہ ملک کے ٹوٹے ٹوٹے کروا لیتا۔ آپ خود ہی کہتا ہے کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک میرے خلاف آئی تو چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کو روکتی۔ تو ابھی ایک دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے کروائی۔ تو اس شخص کی صبح شام دوپہر نشوں میں یہ باتیں کرتا ہے، تو اس نشوں کی باتوں کا کیا اختیار ہے جو معاشرے میں اس نے ایک کام کیا ایک چھوٹے چھوٹے ٹولوں کے ساتھ؟ یہ تو کوئی بھی شخص کر سکتا ہے، لیکن وہ جو ہے پھر اس مملکت کا اور اس اسٹیٹ کا غداری کہلائے گا۔ جس جگہ پہ انہوں نے حملے کیے، یہ وہ جگہ ہیں جس کو اگر انڈیا GHQ پہ حملہ کیا تھا تو طالبان نے کیا تھا،
ہر وہ جگہ جو انہوں نے ٹارگٹ کی اس کو جو ہے طالبان نے ٹارگٹ کیا تھا. تو ان کو تو کہا جاتا تھا کہ انڈیا کی فائنینسنگ ہے ان کے پاس. تو ان کے ساتھ کس کی؟ جو ہم فورن فنڈنگ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس کو کھولا جائے کہ کس کس ملک سے ان کو پیسے آئے ہیں. ہر طرف سے سپریم کورٹ اٹھ جاتی ہے, ان کو سٹے دے دیتی ہے, ہر طرف سے سپریم کورٹ اٹھتی ہے, سٹے دے دیتی ہے, جس کی وجہ سے ہم نے بار بار کہا کہ اس شخص کا احتساب ہونا چاہیے, اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کو کون کون سپورٹ کر رہا ہے. آج وہ واضح ہو گیا, آپ کے سامنے ہے ساری بات. یہ لیکن عباس صاحب یہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں عمران خان صاحب, جو بات کر رہے ہیں, اور جو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بالکل اپنی آخری جو آپشنز ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں. یہ تو اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہوئے ہیں, ان کی جو جماعت ہے وہ صوبوں میں, گلگت بلتستان میں, آزاد کشمیر میں یہ حکومت میں رہی ہے. یہ اس قسم کا رویہ, یہ سیاسی رویہ تو نہیں ہو سکتا. نہیں, رویہ تو اس لیے نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہے تو ان سے پوچھا گیا, ایک صحافی نے سوال کیا کہ آپ نے اسمبلیاں کیوں توڑی؟ کہتے ہیں میں نے ایسی نہیں توڑی, پہلے میں نے سب کو بلایا, انہوں نے کہا ہم انپاپولر ہو چکے ہیں تو اسمبلیاں توڑ دو کہ ہمیں پاپولرٹی ملی. یہ جھوٹ ہے. یہ وہ بیانیہ تھا کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو, اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے اس نے بنایا تھا. اس شخص نے اپنے اقتدار کے ایک ہفتے بعد ایک انٹرویو دی, اور اس انٹرویو میں انہوں نے کہا, آپ وہ انٹرویو دکھائیں اپنے چینل پہ, بہت ضروری ہے, کہ کس دن اس کے خلاف عدم اعتماد, اور دن بعد اس نے وہ انٹرویو دیا جس میں اس نے یہ کہا کہ پاکستان ایک ڈیفالٹ ریاست بنے گا, IMF اس کو قرضہ نہیں دے گا, اور اس کی ایٹمی جو قوت ہے اس کو ختم کیا جائے گا. اور ایک پوری چارج شیٹ اس نے ایک ہفتے کے بعد بیان. اس کو کیا پتا تھا؟ اس کو الہام ہو گیا تھا, اس کو یہ ساری باتوں کا جو آج ہو رہا ہے, تو ایک پلان کے مطابق یہ چل رہے تھے, آج تک اسی کے مطابق چل رہے تھے. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں تھا. 500 ویڈیوز, 500 ان کی لیڈرشپ ایک جگہ کا کہتے ہیں کہ اس جگہ پہ حملہ کرو. اسد عمر نے جو جگہ آپ کو بتائی ہے, مراد سعید نے جو جگہ آپ کو بتائی ہے, تو یہ سارے وہ علاقے تھے جو انہوں نے ٹارگیٹڈ کیے تھے. یہ ہم کہتے تھے کہ ان کو جو ہے فورن فنڈنگ ہوئی ہے, ہر بات ہوتی تھی ٹی وی پہ, اس کو مذاق لے لیا جاتا تھا. ہم کہتے تھے کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے, اس کو بھی مذاق لے لیا جاتا تھا. آج آپ نے دیکھا کہ ملک یہ اکانومی کو چلنے کیوں نہیں دے رہے. 1 سال ہو گیا, 1.25 سال ہو گیا, 4 سال خود ملک کو تباہ کیا, 9 سال کی کی. وہ اس لیے کہ اگر ملک چلے گا تو جو نئی ایک اسٹریٹجی انٹرنیشنل دنیا میں بن رہی ہے اور ایک نیا سسٹم بنتا جا رہا ہے, اس سے روکنے کا ایک وہ ہے, اور اس کا ایجنڈا اس شخص کے تھرو پورا کیا جا رہا ہے, جس کو ہم پورا کرنے نہیں دے رہے. اور یہ جو ٹولہ ہے یہ ایک آخری سانسیں لے رہا ہے. اور ہاں, ملک میں غدار پیدا ہوتے ہیں. دیکھیں باچا خان 37 سال جیل میں رہا, لوگوں نے تحریکیں چلائی, غداری کے فتوے ان پہ لگے, لیکن کسی نے, آپ نے دیکھا اس لوگوں نے ایک تحریک میں یہ جو 9 مئی کا قصہ ہے, کتنے پاکستان کے جھنڈے جلائے, کتنے نقصانات کیے. ہمارے ٹرائبل ایریا میں 75,000 لوگ شہید ہوئے, لڑائیاں ہوتی رہی, جنگیں ہوتی رہی. یہ تو نہیں ہے کہ ہزاروں پاکستان کے جھنڈے جلائے ہو گئے. یہ تو غدار بھی نہیں کرتے. پھر آپ کو GHQ میں ان کے جو بانچے ہے اس نے کون سی حرکت کی, آپ مجھے بتائیں. وردیوں کے ساتھ انہوں نے کون سی حرکت کی, GHQ میں انہوں نے کون سی حرکت کی. یہ تو انڈیا والے بانسریاں بجا رہے ہیں ہر جگہ میں. کہتے ہیں ہمیں پہلی دفعہ ایسے شخص پاکستان میں ملا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی اکانومی تباہ کرنے کے لیے, اس کے ادارے تباہ کرنے کے لیے, ملک کو کمزور کرنے کے لیے. ایک ہی عمران خان کافی ہے. یہ عاصم نصیر صاحب, یہ صورتحال آپ کے ہیں, یہ جو کچھ ہو رہا ہے, عمران خان صاحب اور ان کے لوگوں نے جو کچھ کیا ہے اسی کی وجہ سے ظاہر ہے جگہ سائی ہوئی ہے, جس کا ریفرنس عباس افریدی صاحب نے بھی دیا کہ انڈیا کے چینل پہ بیٹھ کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو ہمارے فائدے کے لوگ ہیں. اور وہ ایک صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے شہیدوں کے ساتھ یہ کچھ کیا ہے, یعنی وہ شہید کرنل شیر خان کی ہم بات کر رہے ہیں, کہ جس کو ہم نے بھی کہا کہ یار وہ واقعی ایک بہادر آدمی تھا, ایک بہادر شخصیت تھے. تو یہ جگ ہسائی کا سامان تو انہوں نے ہی مہیا کیا ہے. بالکل جوید صاحب, ایشو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جب بھی بات کرتے ہیں, اس کی 2 بہت اہم ان کے نعرے رہے. ایک تو انہوں نے کوشش کی کہ مذہبی کارڈ کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ وہ 4 ساڑھے 4 سال کھیلا, اور دوسرا تھا سیاسی انتقام کا.
اور یہ دونوں جو چیزیں تھیں یہ پروپوگنڈا بیس تھیں، اور پروپوگنڈا کے ذریعے انہوں نے پاکستان کے جو ان کے ووٹرز تھے انہیں اس طرح کیموفلیج کیا یا ہم کہ ایپنیٹائز کیا کہ یہ 9 مئی کا واقعہ رونما ہو گیا. لیکن 9 مئی کا واقعہ تو انڈیا اس پہ بھنگڑے ڈال رہا ہے اور کہہ رہے کہ جو ہم کرنا چاہ رہے تھے وہ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہاں پر عمران خان ہے. لیکن یہ جو سب چیزیں ہوئی آپ اندازہ لگائیں کہ 9 مئی اور آج 20 مئی ہے، 11 روز کے اندر عمران خان ایکسپوز ہو گئے ہیں. آج لاہور کے اندر زمان پارک میں یا لاہور کے اندر عمران خان کا کھلے عام کوئی نام لینے والا نہیں رہا. یہ عبرت کا نشان میں کہوں گا کہ عمران خان خود سے ہی بن گئے اپنی اس حرکت کے ساتھ، جب انہوں نے قومی اداروں کے اوپر حملہ کیا، جب انہوں نے اپنی ایک ویڈیو، کیونکہ وہ ہمیشہ کہتے تھے اپنی گرفتاری سے قبل، وہ جب صبح بھی گئے اور جاتے ہوئے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ لاہور میں جو بیانات دیکھے گئے اسے لگ رہا تھا اور وہ کہہ کے گئے کہ آپ میری گرفتاری ہو، اگر میری گرفتاری ہوگی تو جو میرا پیغام ہے آپ لوگوں نے گھر نہیں بیٹھنا. پھر جو ان کا ویڈیو بیان آیا اس نے ایسی آگ لگائی لوگوں کے اندر کہ لوگ اندھا دھند آئے انہیں ایک لیڈر سمجھ کے. لیکن آپ دیکھیں وہ کیسا لیڈر نکلا کہ آج ان تمام لوگ، اگر جو لوگ پکڑے گئے جو ان کے جھانسے میں آ گئے، وہ لوگ جیلوں میں ہیں اور عمران خان صاحب ابھی بھی اپنے گھر کے اندر موجود ہیں اور سب کو ڈس اون کر رہے ہیں کہ نہیں میں نے تو کہا نہیں. اور کہنے کے باوجود آپ نے پہلے بھی بات کی اور خاص طور پر جیسا امریکن سائفر کی بات ہوئی، ڈونلڈ لو کو کہا جاتا رہا کہ اس نے حکومت کو گرا دیا گزشتہ سال. پورا 1 سال پاکستان کی آپ دیکھیں کہ جگ ہسائی ہوئی، آپ نے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو کہاں تک لے گئے، IMF کے ساتھ آپ کیا برودی سرنگیں بنا کے گئے کہ پاکستان کے اندر سیٹی آنے ہی نہیں دی، نہ معاشی طور پر نہ سیاسی طور پر. لیکن عمران خان بضد رہے، لوگوں کو جھوٹ کے اندر بلاتے رہے، جھوٹ انہیں پلاتے رہے، جھوٹ سکھاتے رہے کہ نہیں میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہم نہ غلام ہیں نہ ہم کسی کی ڈکٹیشن لیں گے. لیکن آج مکافات عمل آپ دیکھیں کہ عمران خان کی خود سے ویڈیوز نکل رہی ہیں جس میں وہ نہ صرف بھیک مانگنے کے انداز میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ مجھے دیکھیں، میں تو یہاں پر پاکستان کا سب سے مقبول ترین شخص ہوں. میری جو 17 سال کی جو گزشتہ 17 سال کا اگر ٹریک ریکارڈ نکالے تو میری جو اکانومی ہے پاکستان کی وہ سب سے زیادہ فلورش کر رہی ہے. لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ جن امریکیوں سے کہتے تھے کہ انہوں نے ہماری حکومت گرائی، انہوں نے سازش کی، انہی سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ کی آواز تو سنی جاتی ہے تو پلیز آپ میرے لیے آواز اٹھائیں انسانی حقوق کر کے. تو دیکھیں یہ عمران خان اپنے ان تمام اعمال جو پردہ ڈالتے رہے، خود ہی اپنی آواز میں اپنی ویڈیو کے اندر ہر چیز ان کی عیاں ہے. وہ تصویریں بھی آپ سامنے آ گئی زوم کی، وہ تمام ریکارڈنگ جہاں پر وہ لائیو کہہ رہے ہیں. آڈیو تو پاکستان کے ناظرین سن چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں. اب میرا خیال ہے آنے والے چند گھنٹوں میں وہ ویڈیو بھی سامنے آ جائے گی کیونکہ اس کی جو اسکرین شاٹس ہیں وہ تو سامنے اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی اور میڈیا پر آ چکے ہوئے ہیں. تو بات یہی ہے کہ جو کام عمران خان نے کیا 9 مئی میں وہ اب اس کا بھگت رہے ہیں خمیازہ کہ جو ان کی سیاسی جماعت تھی وہ ظاہر ہو گئی کہ وہ سیاسی جماعت نہیں تھی، وہ ایک ایجنڈا جماعت تھی. اس نے پاکستان کو نہ صرف آپ کو عالمی سطح پر آپ کو علیحدہ کرانے کی سازش کی، آپ کو IMF کے جو معاہدے تھے ان کے اندر آپ کو جناب رکھنا ڈالا، بلکہ آپ کے اندر ایک ایسی تفریق، ایسی تقسیم کرنے کی کوشش کی جو آنے والے کئی سالوں میں اسے ختم کرنے میں ٹائم لگے گا. لیکن ہم بات کرتے ہیں امریکہ کی، آپ چائنا سے دیکھ لیں کہ سی پیک کے ساتھ عمران خان نے کیا کیا. اداروں کے اوپر آج بھی جو آڈیو آئی ہے اس کے اندر وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے گرانے میں سابق آرمی چیف کا سارا عمل درآمد تھا. بات یہ ہے کہ پہلے آپ کبھی کہتے ہیں کہ میں ان کی بات سنتا تھا، انہوں نے کہا اپنی پارٹی کو ڈیزولو کر دو، آپ تمام اسمبلیوں سے استعفے دے دو، میں نے کر لیا. کبھی آپ کچھ کہتے ہیں، کبھی ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں. تو عمران اس وقت بکھلاہٹ کا شکار ہے اور عمران خان کی جو سیاست ہے وہ جس طرح آپ نے خود بھی کہا کہ ان کی جو سیاست ہے وہ آخری ہچکیاں لے رہی ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ سے جب یہاں پر PTV آیا ہوں لاہور سینٹر میں تو زمان پارک کی طرف سے آنا ہے، وہ والا روڈ تو بند ہے، لیکن آپ یقین مانیں وہاں پر اس وقت کوئی کارکن موجود نہیں ہے. یہ کیسی بدقسمتی ہوگی ایک جماعت کے لیڈر کے لیے جو کہتا ہے. میں آتا ہوں آپ سے وہ وہاں کی صورتحال کا میں پوچھتا ہوں، زمان پارک کی صورتحال میں آپ سے پوچھتا ہوں، دوبارہ آتا ہوں میں حافظ صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. حافظ احسان صاحب،
بات یہ ہے کہ یہ معاملہ شروع ہوتا ہے عمران خان کی حکومت ختم ہونے سے. ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے وہ حکومت ختم کی گئی اور عمران خان صاحب مستقل یہ بات کیے جا رہے ہیں کہ ان کی حکومت کو ختم کیا گیا اور سابق آرمی چیف کو الزام دیتے ہیں, ادارے کو وہ الزام دیتے ہیں. یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ ادارے اپنے آئینی اور قانونی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کریں, بجائے اس کے کہ وہ کسی بھی جماعت کو مصنوعی طریقے سے حکومت میں لائیں. تو اداروں کو تو اپنی حدود کے اندر رہ کے ہی کام کرنا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید بھائی آپ کا بہت شکریہ, اور بالکل آپ نے جو پنچنگ پوائنٹ ہے اسی کو اٹھایا ہے کہ جو پچھلے سال اپریل سے اس ملک کے اندر ایک پولیٹیکل کانٹروورسی جو ہے اور اس کی کانسٹیٹیوشنل کانٹروورسی چل رہی ہے, اس نے پاکستان کا سارا جو سسٹم ہے اس کو بالکل شیک کر کے رکھ دیا ہے. اور اس شیک کے اندر ہمارے سارے ادارے بھی اس کے اندر آ گئے ہیں, اس کے اندر پارلیمنٹ بھی آ گئی ہے, اس کے اندر ہمارے اسٹیبلشمنٹ بھی آ گئی ہے, اس کے اندر ہماری جوڈیشری بھی آ گئی ہے, اور اس کے اندر جو سب سے زیادہ ایفیکٹ ہے وہ پاکستان کا عام آدمی ہے. کہ اس عام آدمی آپ یہ دیکھیں کہ اس کا کیا حال پہنچ گیا ہے کہ وہ اس ملک کے اندر اب اس کے لیے 2 وقت کا کھانا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو گیا ہے. چونکہ جس ملک کے اندر کانسٹیٹیوشنل یا پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی وہ کبھی بھی ملک جو ہے اکنامک سٹیبلٹی کی طرف نہیں جا سکتا. اب اس کا ایک دوسرا ایسپیکٹ ہے, وہ ایسپیکٹ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر بڑا کلیئرلی ڈیفائن ہے کہ 3 کانسٹیٹیوشن کے پلرز ہیں. سب سے بڑا کانسٹیٹیوشن کا پلر جو موسٹ رسپیکٹڈ ہے وہ آپ کی پارلیمنٹ ہے, اس کے بعد آپ کی ایگزیکٹو ہے, اور تیسرا آپ کی جوڈیشری ہے. اور تینوں کے بڑے کلیئرلی رولز جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ڈیفائن کیے گئے ہیں. اور آج تک جو ہے کہ باوجود اس چیز کے کہ ہمارا 1947 سے لے کے 73 کے اندر جا کے ہم نے کانسٹیٹیوشن بنایا, اور 73 سے لے کے آج ہم اس کی 50ویں سالگرہ بھی منا رہے ہیں, تو اتنی کانٹروورسی ہونے کے بعد یا انٹرونشن ہونے کے باوجود آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی پاکستان کا ایک ڈاکومنٹ ہے کہ جس کے اوپر اس ملک کی بقا بھی ہے, اس ملک کی خوشحالی بھی ہے, اور یہ سارے فیڈریشن یونٹ کو اکٹھا رکھ سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑا امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ جمہوریت کے اندر آپ کا اگر پارلیمنٹری سسٹم ہے اور اس پہ اگر آپ بلیو کرتے ہیں تو اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس میجورٹی ہے تو آپ کو اس ملک کے اوپر رول کرنے کا حق ہے, چاہے آپ کا پاکستان لیول پہ ہے چاہے آپ کا پروونس لیول پہ ہے. اور اگر آپ اس کی اکثریت کھو جاتے ہیں تو اس اکثریت کو کھو جانے سے آپ پہ کوئی استحقاق نہیں رہتا کہ آپ اس ملک کے اندر حکومت کریں. اور اس کے کانسیکوینس کے اندر ایک جو لیگل ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا اس کو اس طرح فرسٹریٹ کیا جائے کہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر انپریسیڈنٹڈ ہوا ہے کہ آرٹیکل 5 کے اندر اس کو جا کے موشن کو کل کیا گیا. اس کے بعد پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ایڈوائز کی گئی کہ آپ اسمبلی کو ڈیزالو کریں. اس کے بعد اسمبلی ڈیزالو ہوئی, وہی پرائم منسٹر آئے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے انٹروین کر کے اس چیز کو ریورس لے کے آئے. لیکن چونکہ اگر پارلیمنٹری سسٹم کے اندر ان پولیٹیکل پارٹیز کا آپس میں کمیونیکیشن ہوتی, ڈائیلاگ ہوتا, اس لیول پہ نہ جاتی, تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ سال بھی ایک اچھا سموتھ طریقے سے جا سکتا تھا. لیکن چونکہ سوسائٹی کے اندر ان پالیٹکس کے اندر اب ٹالرنس نہیں رہی, اس ٹالرنس کے اندر یہ ہے کہ اگر میں پاور میں ہوں تو مجھے ایکسیپٹ کیا جائے, اگر پاور میں نہیں ہوں تو پھر یہ ہے کہ میں سب کے لیے پرابلم کریٹ کرتا ہوں. اب اس کا شاخسانہ یہ ہے کہ پہلے وہ نیشنل لیول پہ ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی, پھر وہ پروونسز کے اندر گئی, پھر پنجاب میں آئی, پھر KPK کے اندر آئی, اور اب آپ نے یہ دیکھا ہے کہ پورے ملک کے اندر جو ہے وہ ایک سچویشن بن گئی ہے. IMF جو ہے وہ بھی ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے, آپ کے جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں وہ بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو ایڈوائز کر رہے ہیں کہ خدا را اپنے ملک کو صحیح سمت کے اندر لے کے جائیں. اور کبھی بھی کوئی بھی ذی شعور پاکستانی جو ہے وہ اپنی کسی بھی ادارے جو ہیں, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, چاہے پارلیمنٹ ہے, چاہے جوڈیشری ہے, اس کی نہ ڈس رسپیکٹ کا سوچ سکتا ہے, نہ اسے سوچنا چاہیے. ہاں کرٹیسزم ہونا چاہیے, لیکن اس کرٹیسزم کا ایک لیول آنا چاہیے کہ جس سے نہ آپ کسی کے رائٹس کو وائلیٹ کریں اور نہ ہی اس ملک کے اندر ایسی پولیٹیکل انسیکیورٹی آپ کریٹ کریں کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آئی جو آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 8-10 دن کے اندر آئی, جس سے پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان کے باہر بھی جگ ہسائی ہوئی. بالکل ٹھیک. عباس خان صاحب آپ نے بھی اس طرف اشارہ کیا اپنی جب شروع میں گفتگو کی, اور حافظ صاحب نے بھی یہی بات کی کہ انٹرنیشنل پلیئرز بھی ظاہر ہے اس ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں. IMF جو پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے وہ بھی اب سامنے آ رہا ہے کہ معاملات جو ہیں اب ٹیکنیکل سے زیادہ پولیٹیکل کی طرف چلے گئے ہیں. ہمیں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ بازو مروڑ رہے ہیں ہمارا کچھ خاص وجوہات کی بنا پہ. پاکستان جو ہے ایک بڑا اسٹریٹجک جو ہے وہ شفٹ کی طرف جا رہا ہے اور اسٹریٹجک پلاننگ کر رہا ہے.
آپ کو لگ رہا ہے کہ ہماری کچھ جماعتیں یا ایک خاص جماعت، میں بڑا کیئرفلی کہہ رہا ہوں یہ بات، کہ وہ پھر ایک پراکسی کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے؟ کیونکہ جس قدر ہم نے دیکھا کہ مسلسل فون آئے جا رہے ہیں، مسلسل ارکان کانگریس کو خط لکھے جا رہے ہیں، فون آئے جا رہے ہیں، اور وہ پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے بار بار باتیں کیے جا رہے ہیں اور کرٹیسائز کیے جا رہے ہیں، باوجود اس کے کہ پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ ایسی نہیں ہے جیسے ان کے سامنے پورٹرے کیا گیا ہے۔ آپ کو اگر پتا ہو کہ جب سائفر کا لیٹر لہرایا گیا، سب سے زیادہ ملاقاتیں وہ کس نے کی؟ وہ عمران خان کے سپوکس مین نے کی، ان کے گھر میں، ایمبیسی میں بار بار ملاقاتیں کرتے رہے۔ آپ کو پتا ہے کہ کے پی کے فائنانس منسٹر، پنجاب کے فائنانس منسٹر اور فیڈرل منسٹر اس ٹائم کے، انہوں نے کیا کہا کہ آئی ایم ایف کو لیٹر لکھو کہ دونوں صوبوں کی طرف سے کہا گا کہ ان کو جو ہے لون نہ ملے۔ یہ اس وقت یہ غداری اور کیا ہوتی ہے؟ ایک سٹیٹ کے خلاف ایک سٹنگ منسٹرز وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو، کہ جس ٹائم فیڈرل گورنمنٹ جو ہے عدم اعتماد عمران خان کی آ چکی تھی۔ تو آپ خود بولیں کہ ایک شخص جو ہے، اس کے جو لوگ ہیں وہ سٹیٹ سے بھی پارٹی کو بالاتر سمجھ رہے ہیں، وہ سٹیٹ سے بھی پارٹی لیڈر کو بالاتر سمجھ رہے ہیں۔ دیکھیں پارٹیاں ہوتی ہے، پارٹی نون لیگ بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی، اے این پی بھی ہے، پی ٹی آئی بھی ہے، لیکن یہ ساری پارٹی جو ہے سٹیٹ کے نیچے ہے۔ یہ پارلیمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ یہ اپنی پارٹیاں کس لیے ہوتی کہ ہم ایک ملک کو اچھے طرح چلائیں گے، عوام میں اپنا ایک منشور دیتے ہیں اور اس منشور کی اپنا جنڈا بناتے ہیں، لیکن وہ جنڈا پاکستان کے جنڈے سے آگے نہیں ہوتا، وہ لیڈر جو ہے پاکستان سے آگے نہیں ہوتا۔ یہ جو انہوں نے ان کے منسٹرز نے آئی ایم ایف کو لیٹرز لکھے، یہ غداری ہے نا۔ اس دن سے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ ایک آدمی ہے جو یہ ملک کو خراب کرنا چاہ رہا ہے، اور میں آپ سے التماس کروں گا کہ آپ آئندہ اپنے پروگراموں عمران کے جانے اور اس کے بعد اس کی وہ جو انٹرویو ہوا وہ پروگرام سے پہلے دکھائیں کہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ ایک ہفتے میں اس کو کیا معلومات آ گئی تھی، کس نے کہا کہ یہ ہوگا۔ دیکھیں یہ ایک پلان کا ایجنڈا تھا جس کو کرتے کرتے ہم ادھر تک پہنچے۔ آج بھی وہ ادھر سٹینڈ کر رہا ہے، آج بھی دنیا کو کہہ رہا ہے کہ میں ابھی جتنا کام مجھ سے رہ گیا تھا مجھے اس کو پورا کرنے دیں۔ آپ 9 مہینے ہو گئے، 9 مہینے ہو گئے، آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ نہیں ہو رہا، ملک چل رہا ہے، ملک کو یہ چلنے دے نہیں رہا۔ اگر یہ ابھی بھی آرام سے بیٹھ جائے تو آئی ایم ایف کی بھی ضرورت نہیں ہے، ڈالر بھی نیچے آ جائے گا، اکانومی بھی چل پڑے گی، سب کچھ ہو جائے گا۔ ہم ابھی بھوک سے نہیں مرے، لیکن اس نے کوشش پوری کی کہ یہ ملک نہ چلے، یہ رکا رہے، میں اپنے ایجنڈے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اور میں نے جو نیریٹو ایک جھوٹ کا بنایا ہوا ہے، ایک نوسر بازی کا بنایا ہوا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سمجھ نہیں ہے، اس کو ایک ایک بات کی سمجھ ہے۔ یہ شخص صبح شام جب بات کو بدلتا رہتا ہے اور لوگوں کو مثالیں دیتا ہے، اس نے دیکھیں ایک ہمارے ملک میں 3 چیزیں بہت بکتی ہیں، سیاسی لیڈر مختلف ادوار میں مختلف لوگ بیچتے ہیں۔ ایک انڈیا کا نیریٹو، ایک امریکہ کا نیریٹو، ایک خدا معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اسلام کو استعمال کرنے کا۔ یہ اس نے ایک بھی بات نہیں چھوڑی، اس نے ہر نیریٹو کو اپنے موقع پہ استعمال کیا، ہر چیز کو اپنے طریقے سے استعمال کیا۔ اس نے لوگوں کے احساسات سے کھیلا، معاشرے کو جو ہے گندا کیا۔ آج اس معاشرے کو گندا کیا تو آج اس کو صاف کرنا، ہم پیٹریوٹ پاکستانی ہیں، پاکستان کے 2% لوگ بھی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک جھوٹ، ایک سوشل میڈیا، باہر کے لوگ، ان کے یہ جلوسوں میں آپ نے دیکھا کہ 2-3 جگہ میں امریکن سٹیزن اور برٹش سٹیزن، ان کو جب پولیس پکڑ رہی تھی وہ کہتا ہے آپ ہمیں نہیں پکڑ سکتے، ہم امریکنز ہیں۔ پھر 1-2 جگہ میں ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں کہ ہم برٹش ہیں۔ بابا برٹش میں آپ نے ادھر ملکہ کا حلف لیا ہے، آپ نے امریکہ کا حلف لیا ہے، آپ ادھر کیا احتجاج کرنے آئے ہوئے؟ ادھر آپ کس چیز کے حقوق مانگ رہے ہیں؟ ادھر تو ہمیں حقوق کا آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کی ادھر کس دیکھیں، یہ جو ان کی لیڈیز ونگ کی ہیڈ ہے، یہ ایک این جی او کو چلاتی ہے، اور اس این جی او کے تھرو 1 روپے کا اس کا کام نہیں، باہر سے فنڈنگ ہوتی ہے، اس کو یہ سوشل میڈیا پہ چلا کے لوگوں کو کہتی ہے ان جگہوں کو جلاؤ۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سی جگہ کا؟ ہم جب بیٹھ کے اور لوگ کہتے ہیں ادارے کا کام نہیں ہے، یہ پاکستانی قوم کا کام ہے۔ ہم ان سے خود بھی پوچھ سکتے ہیں، ہم ان کو روک بھی سکتے ہیں، یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم نہیں چاہتے تھے کہ انتشار ہو جائے۔ یہ دوبارہ اعلان کرے توڑ پھوڑ کا، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک اینٹ کو بھی ہاتھ لگا دے یا ایک کسی پاکستانی جھنڈے کو ہاتھ لگا دے تو ہم ان کے پاؤں ہاتھ توڑ دیں گے۔ یہ تو بات ہی نہیں ہوئی۔ ہمارا جینا مرنا اس ملک میں، ہم اس ملک کے ہیں،
یہ ایک خدا معاف کر ایک پلے بوائے خود کہتا ہے اور اس کے لوگ فالوور کوئی اپنے گھر میں بھی پلے بوائے کی ترجمہ اور تشریح کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. مہذب معاشرے میں اس کی بات کو اپنے گھر میں لوگ نہیں کر سکتے اور یہ فخر سے کہتے ہیں میں جوانی میں یہ تھا اور اس کے فالوور اس کو سن رہے ہوتے. کوئی تو پتہ ہے نا اپنے گھر میں اپنی فیملی میں ترجمہ کر کے بتا دے تو میں مان لوں گا. بس افسوس کی بات ہے یہ ایک بہت ہی ظلم کیا اس ملک کے ساتھ اس نے. ہمارے جو ہے شیر خان کے دیکھیں آپ سوچیں جن کو انڈیا ان کی جیب میں کاغذ رکھے دے دلیری کا ایک وہ دیتا ہے, اس نے کیا کیا نہیں کیا ہمارے ساتھ. بالکل دکھ ہوتا ہے انسان. کیپٹن کرنل شیر کی آپ بات کریں, بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ. عاصم یہ بتائیے کہ اب کیا صورتحال ہے زمان پارک کی, اور جو سرچ کا معاملہ تھا وہ کہاں تک پہنچا, اور کیا مسئلہ ہے اب سرچ نہ کرنے دینے میں, کیونکہ پنجاب حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ وہاں پہ کچھ لوگ چھپے ہوئے ہیں, شاید اسی وجہ سے عمران خان جو ہے وہ شرائط پیش کر رہے ہیں بار بار سرچ کے حوالے سے. آج ویسا بات یہ ہے کہ بالکل زمان پارک کو باہر سے تو اس کا تمام جو انہوں نے وہاں پر نو گو ایریا بنایا ہوا تھا اس سے تو کلیئر کر دیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, اور باقاعدہ طور پر اس وقت جتنی بھی وہاں پر فلیکسز لگی تھیں یا کنٹینرز لگائے گئے تھے یا سیکیورٹی بیرکس بنائی گئی تھیں, سیکیورٹی کے لیے انہوں نے خود ساختہ اپنی, کیونکہ جو پچھلی حکومت تھی چودھری پرویز الہی کی اس دوران انہوں نے تمام وہاں پر جو ہے تعمیر کیے تھے, سیکیورٹی بینکرز بنائے تھے, ان تمام کو توڑ دیا گیا ہے. جو کنٹینرز رکھے گئے تھے انہیں اٹھا دیا گیا اور اسے تقریباً زمان پارک کی حد تک اسے بالکل صاف کر دیا گیا ہے. ایون پی ایچ اے نے آج پورا دن وہاں پر لگے رہے, نئے پودے لگائے ہیں اور تمام, کیونکہ بڑا ایک ایچ ایس این کالج کے ساتھ بڑا اچھا علاقہ, سامنے نہر بھی ہے, اسے دوبارہ سے اسی طرح اس کی رونقوں کو بحال کیا ہے. گو ابھی ٹریفک اس کی نہیں کھولی جو کہ کبھی امکان ہے کل اسے بھی کھول دیا جائے گا, لیکن عمران خان صاحب کا جو گھر ہے اسے ابھی تک جو ہے اس کی سرچ اور کلیننگ ابھی تک نہیں ہوئی, نہ ہی وہاں پر سرچنگ ہو سکی اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب کے گھر کے اندر کچھ ایسے افراد موجود ہیں جو کہ انتظامیہ میں کہہ رہی ہے, مقامی انتظامیہ بھی اور پولیس بھی, جن میں سب سے زیادہ جو کبھی امکان ہے وہ ان کے بھانجے کا ہے, حسان نیازی, جو کہ کور کمانڈر کی پینٹ کے ساتھ کھیلتے ہوئے اور جس طرح انہوں نے تزہیق کی ان کے یونیفارم کی, وہ وہاں پر موجود ہے. اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ حماد اظہر اور میاں اسلم اقبال وہ بھی جو ہے غالباً یہاں پر ہے, لیکن حسان نیازی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ یہاں پر ہیں. اسی طرح کچھ خواتین ہیں جو کہ تمام موب کو لے کے گئی ہوئی تھیں, وہ بھی وہاں پر موجود ہیں. عمران خان کی طرف سے اس کا واضح کوئی بھی انہوں نے اپنا ریئیکشن نہیں دیا, صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے میڈیا کو الاؤ کر دیا. میڈیا کو یہ الاؤ کر رہے ہیں جو آپ کی آؤٹر فینس ہے اور گھر کے جو کہیں گے کہ ان کا جو باغیچہ ہے یا چھت پر جا رہے ہیں, اندر کی میڈیا کو بھی نہیں اندر جانے دے رہے کہ اندر کمروں میں کون موجود ہے, کوئی ہے یا نہیں ہے. اس کے حوالے سے کسی بھی میڈیا کو بھی گھر کے اندر بھی اسیس نہیں دیا. اور کل جب کمشنر لاہور گئے تھے اور ڈپٹی کمشنر, تو انہیں بھی انہوں نے یہی عمران خان صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ ہم ابھی اندر آپ کو جو سویپنگ نہیں کرنے دیں گے, کیونکہ پولیس کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہمارا یہاں پر لمیٹڈ سٹاف آئے گا, لیکن وہ ایک ایک کمرے کو اس میں مرد اور خواتین پولیس اہلکار اور کمشنر, ڈپٹی کمشنر اور کچھ اور جو انتظامی ہیڈ ہیں وہ جائیں گے, وہ دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم آپ کو کلین چٹ دیں گے کہ یہاں پر نہیں ہے. اس کے علاوہ 2000 سے زائد افراد کی ایک لسٹ بھی پرووائڈ کی گئی کہ یہ لوگ آپ کے کارکن ہیں جو آپ کا شیلٹر لے کر چھپے ہوئے ہیں, یہ بھی ہمیں پرووائڈ کیے جائیں. لیکن وہ دونوں جو چیزیں ہیں وہ پوری نہیں کی گئیں. باہر کی حد تک کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ جو نو گو ایریا اگر آپ سمجھتے بنا ہوا ہے تو آپ اسے صاف کر لیں, ہمیں سے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن بات وہی ہے کہ عمران خان نے جس طرح پر ایک کہتے تھے نا کہ اسے مرشد چوک بنا دیا اور وہاں پہ جی میلے لگے ہوئے ہیں, کھانے چل رہے ہیں, وہ سب چیزیں ختم. کچھ چیز نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب جھوٹ کے اوپر بل بوتے کے اوپر تمام یہ بیانیے بنا رہے تھے, لوگوں کو اکسا رہے تھے, لوگوں کے جذبات سے کھیل رہے تھے, وہ تمام چیزیں پاش پاش ہو گئیں. آج عمران خان کا نام لینے کے لیے زمان پارک چھوڑیں, لبرٹی پہ بھی کوئی بندہ نہیں آ رہا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم لاہور میں اس وقت رپورٹنگ کر رہے تھے 9 مئی کو یہ جب واقعہ ہوا, تو آپ یقین مانیں کہ ہم خود ان کی طرف سے کال تو دی گئی اور بڑا پریشر تھا, سوشل میڈیا پہ طوفان تھا کہ لوگ کہہ رہے تھے ہم نکل آئے, یہ کر لیا.
لیکن چند سو لوگوں کی سے زیادہ لوگ کسی بھی ہمیں چوک چوراہے پہ نظر نہیں آئے. لیکن ایک ایسا پلانٹیڈ سا انہوں نے اپنا آپریشن کرنا تھا اور جو انہوں نے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنا تھا, شاید ہم میڈیا کو بھی اس کا علم نہیں تھا, اور انہوں نے جب ایک دم اپنا راستہ بدلا اور لبرٹی میں تھوڑے سے لوگ اکٹھے تھے اور اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں ہم تو جائیں گے کینٹ کے ایریا میں, اور جو وہاں پر انہوں نے جناح ہاؤس میں جو کچھ کیا وہ اب کیمرے میں تو محفوظ ہو گیا ہے. لیکن وہ میرا خیال ہے ہمیں بار بار بیان کرتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے, لیکن جو لوگ وہاں پہ یہ سب کچھ کر رہے تھے شاید انہیں تکلیف نہیں ہوئی. اور اب آج جب ان کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے تو عمران خان اظہار لا علمی کر رہے ہیں. جس طرح وہ اظہار لا علمی کر رہے ہیں جوید صاحب, میں آپ کو بتاؤں اسی طرح لاہور کے شہریوں نے زمان پارک سے بھی اظہار لا علمی کر لیا ہے, اور وہ بھی نہیں سمجھتے یہاں پر کوئی عمران خان یا کوئی کسی جماعت کا لیڈر رہتا ہے. آج یہ ایک بدقسمتی ہوگی عمران خان کے لیے کہ ان کا نام لینے والا کوئی ان کے گھر کے باہر موجود نہیں ہے. اگر ابھی اس وقت جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں ابھی پولیس کا آپریشن ہو جائے, میں آپ کو بالکل گارنٹی سے کہتا ہوں 5 شخص بھی وہاں پر نہیں آئیں گے عمران خان کی آواز کے لیے, کیونکہ جو 9 مئی کو انہوں نے کرا لیا, جو اپنے پاؤں کے اوپر کلہاڑا چلا دیا, بلکہ میں کہوں گا کہ کلہاڑی کا اپنے جسم خود انہوں نے پاکستان کو تباہ کیا نہیں, انہوں نے اپنے آپ کو بھی تباہ کیا. تو اس کے بعد اب لوگ بھی ان کی اس پالیسی سے متنفر ہو رہے ہیں. کبھی کہتے تھے کہ ڈونلڈ لو وہ ہمارے ملک کو چلائیں گے, کبھی آپ کوئی بات کرتے تھے, آج آپ کی آڈیوز عمران خان صاحب کی آ رہی ہیں, اور یہ چیز کا شاخسانہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو نفرت کے بیج بوئے آج وہ اب اسے کاٹ رہے ہیں, اور ان کے اپنے نام لیوا ان کے پارٹی کے رہنما نہ ان کے کوئی گھر کے باہر جا رہا ہے, نہ ان کے ساتھ پارٹی کے اندر اپنا مستقبل دیکھ رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پورے پاکستان میں مختلف سیاسی رہنما جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے بڑے فعال قسم کے ورکر سمجھ جاتے تھے, بڑے فعال قسم کے رہنما سمجھے جاتے تھے, ان سابق پارلیمنٹیرینز نے بھی اپنی رائے جدا نہ صرف کی ہیں بلکہ آنے والے دنوں میں لگ رہا ہے کہ اس میں مزید اضافہ ہوگا. یہ احسان صاحب بہتر یہ ہوتا کہ آپ حالات کو اس لیول تک عمران خان صاحب پہنچاتے ہی نہ, کیونکہ اب یہ جو حال اور منظرنامہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ عاصم نصیر صاحب نے بتا دیا ہے. اب بھی عمران خان صاحب کے پاس تو یہ آپشن ہے کہ قانون کے مطابق جو لوگ ان کے پاس اگر وہاں پر موجود ہیں تو وہ ان کو حوالے کر دیں جو شرپسند ہیں, کیونکہ کم از کم ریاست اور پاکستانی عوام اب اس چیز پہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے کہ جس طرح ریاستی اداروں کے ساتھ, فوجی اور سرکاری املاک کے ساتھ کیا گیا, جیسے عام لوگوں پہ ایمبولنس کو جلا کے لوگوں کو نکال دیا اس سے اور ایمبولنس کو جلا دیا. جاوید بھائی ایک تو چیز یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی جرم کے اندر ملوث ہے اور اس کا یہ ہے کہ اس کی کسی جگہ شیلٹر دیا جاتا ہے تو وہ قانون کے اندر بالکل غلط ہے, اور شیلٹر دینے والا بھی اتنا ہی رسپانسیبل ہے. اب جس میس اسکیل کے اندر پورے پاکستان کے اندر یہ سارے انسیڈنٹس ہوئے ہیں, اور آپ نے یہ دیکھا کہ پشاور کے اندر کیا ہوا, ایک بڑی امپورٹنٹ ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ گئی, پھر آپ نے لاہور کے اندر دیکھا, پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے جو مختلف شہر تھے, سٹیز سے, ان کے اندر جو انسٹالیشن سے ملٹری اس کے اندر جا کے آپ دیکھیں, پھر جو آپ کا شہداء کی جو جگہیں تھیں, سمبلز تھے, ان کے اوپر آپ دیکھیں تو کوئی بھی سوسائٹی کے اندر یہ ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں ہے, اور کسی بھی صورت اس چیز کو جو ہے وہ نہ پروٹیکشن دی جا سکتی ہے اور نہ اس کے اندر کوئی ایکسکیوز کیا جا سکتا ہے. اب جو بھی لوگ اس چیز کے اندر ملوث ہیں, اور اب تو بڑا سیدھا سا بات یہ ہے کہ اب تو کسی کے اوپر وہ یہ ہے ہی نہیں ہے کہ مجھے غلط طور پہ انوالو کیا گیا ہے. فورینزک ایویڈنس ہے جس کے اندر آپ کا سوشل میڈیا ہے, جس کے اندر آپ کی ٹی وی فوٹیجز ہیں, اگر آپ کی وہاں پہ پریزنس ہے تو آپ اس پریزنس کے مطابق یا اپنے آپ کو سرنڈر کریں, اور سرنڈر کر کے جو ایک لا کا کورس ہے اس کو آپ فالو کریں, نہ کہ آپ اسٹیٹ کی اتھارٹی کو چیلنج کریں, چونکہ اسٹیٹ نے اب ایک ریزالو کر لیا ہے کہ اس ملک کے اندر اس طرح کی چیزیں نہ ہونی چاہیے, نہ آئندہ اس چیز کی اجازت دی جائے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جاوید بھائی دوسرا بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے, وہ ایسپیکٹ یہ ہے کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشنل ایک اس وقت چل رہا ہے اس کو بھی ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے اور ریزالو کرنا چاہیے. اگر ہم نے یہ ریزالو ایک سائڈ پہ کر لیا ہے کہ اب جو ہمارے ادارے ہیں ان کو ہم ڈسٹریکٹ نہیں ہونے دیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ملک تو ہم نے چلانا ہے, اور ملک چلانے کے لیے ہماری پارلیمنٹ ہے, ہماری پروونشل اسمبلیز ہیں, اور ان اسمبلیز کے اندر ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں. اب ان پولیٹیکل پارٹیز کو بھی آپس کے اندر کسی نہ کسی جگہ بیٹھ کے اس ایشو کو ریزالو کرنا چاہیے, اور اس ملک کے اندر جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے, کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ اگر اس ملک کے اندر
5 سال کے بعد الیکشن ہونے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہے کہ سپٹمبر کے اندر جا کے وہ میعاد ختم ہوگی. اب ہم اپریل کے اندر جا رہے ہیں، تو سپٹمبر سے پہلے ہمیں جو ہے بیٹھ کے اس ملک کے اندر الیکشن ریفارمز پہ بات کرنی چاہیے، اس ملک کے اندر اکانومی پہ بات کرنی چاہیے، جس مرضی کی گورنمنٹ آئے. اب آپ یہ دیکھیں کہ نہ آپ کے ساتھ انٹرنیشنل لینڈرز کسی سٹیج پہ آ رہے ہیں، نہ آپ کے ملک کے اندر انویسٹمنٹ آ رہی ہے. اور ریجنز کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے ہمسایہ ممالک کے اندر پہلے ایس او سی کانفرنس آئی ہے، اس کے بعد یہ ہے کیبنٹی کانفرنس اس کے اندر آ رہی ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کا چائنا جو ہے وہ کس حد تک اب سی پیک کے اندر انٹرسٹڈ آیا ہے کہ اس کو آگے جانا چاہیے. ایران اور سعودی عرب جو ہے وہ بھی ایک پیج کے اندر آ گئے ہیں. تو پاکستان کا بڑا ہی امپورٹنٹ رول ہے، اور پاکستان کا ایک پوٹینشل ہے، اور پاکستان کی ایک پورے اس ایریا کے اندر ایک بڑی سالڈ قسم کی ایگزسٹنس ہے. اور اس ایگزسٹنس کو صرف اسی صورت کے اندر ہم مینٹین کر سکتے ہیں کہ جب اس ملک کے اندر کانسٹیٹیوشنل، پولیٹیکل اور اکنامک سٹیبلٹی آئے، اور اس ملک کے اندر ایک ایسا سسٹم چلے جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے، اور لوگ توجہ کے ساتھ الیکشن وہ کام کریں جس طرح دوسرے ممالک کے اندر ہوتا ہے کہ ایک خاص پیریڈ کے اندر آپ الیکشن موڈ کے اندر جاتے ہیں، بٹ اس کے بعد پھر آپ کام کریں، اس ملک کا خدمت کریں. یہ تک بنتا ہے کہ جس طرح ہماری کرنسی کا حال اس ملک کے اندر ہو رہا ہے، یا جس طرح آپ دیکھیں کہ لیفٹ رائٹ کے اندر اکانومی کس لیول پہ چلی گئی ہے، اور ہمارا ملک جو ہے اس کی آپ ایف ڈی آئی دیکھ لیں کس چیز کے اندر ہے. اسی طرح یہ اور جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں جس سے عام آدمی افیکٹ ہوتا ہے وہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے گورننس سسٹم ہے، ہماری بیوروکریسی ایک بہت بڑا سسٹم ہے جس کو ریکٹیفائی، ہمارا انصاف کا جو ہے وہ ایک فرسودہ اور ڈیلیڈ جسٹس سسٹم ہے کہ 24 سال سے. اور میں یہ سمجھ تو میں آج آپ کو بتاؤں، اگر ہمارے ملک کا کرمنل جسٹس سسٹم ایفیشنٹ اور افیکٹو ہوتا اور لوگ سمجھتے کہ اس ملک کے اندر فوراً سزا کا جزا کا کانسیپٹ ہے، یہ 9 مئی کا واقعی نہیں ہوتا. چونکہ انہیں پتا ہے کہ اس ملک کے اندر سال سے چلیں گے، ضمانتیں ہوں گی، باہر آئیں گے، لیکن جس ملک کے اندر ایفیشنٹ کرمنل جسٹس سسٹم ہے، سول جسٹس سسٹم ہے، اس کے اندر نہ کوئی سوچ سکتا ہے اور نہ یہ چیزیں اسکاٹ فری جا سکتی. ٹھیک ہے عباس خان افریدی صاحب، واٹس دا وے فارورڈ؟ کہ اب ظاہر ہے قانون، آئین، عملداری، قانون کی عملداری، اور پھر ظاہر ہے آپ کو چیلنجز کا بھی سامنا ہے، عوام بھی ظاہر ہے آپ کی طرف دیکھتے ہیں، آپ لوگ حکومت میں ہیں، پی ڈی ایم کی حکومت کو دیکھتے ہیں، مہنگائی، اکانومی کی صورتحال، یہ سوال تو کرتے ہیں نا عوام اپنی حکومت سے. بالکل ٹھیک ہے، ان کا حق بھی بنتا ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ایک پارلیمنٹ ایک قانون بناتی ہے، ایک اصلاحات کرتی ہے، جوڈیشری کے لیے قانون سازی کرتی ہے. اگر جس ملک میں پورے آئین کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اور جوڈیشری کا چیف جسٹس صاحب اپنے آئین لکھنا شروع کر دے اور اپنے ہی ایک سسٹم میں چلنا، تو اس ملک کا تو یہی حال ہوگا. میرے بھائی سے میں اختلاف کرتا ہوں کہ ادھر جوڈیشری سسٹم جو ہے سالوں سال کے ایک سال کیا 10 کیسز عمران خان کی پی ٹی آئی کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ صبح سے لے کے پورا سال خالی پی ٹی آئی کی کیسز ہے، 5 منٹ میں اس کا فیصلہ ہوتا ہے. اتنا تیز جوڈیشری سسٹم تو خیر پوری دنیا میں کسی ملک میں بھی نہیں ہے. پاکستان میں جو انصاف کا ہوتا ہے، آپ ایک ساتھ سے تو دیکھیں گھنٹے میں فیصلہ ہوتا ہے، آدھے گھنٹے میں فیصلہ ہوتا ہے، آدھے گھنٹے میں 10 کیسوں کا اکٹھے فیصلہ ہوتا ہے. جوڈیشری تو میں نے دنیا میں کبھی نہ سنی تھی نہ دیکھی تھی. پہلی دفعہ پاکستان کی جوڈیشری اتنی ایفیشنٹ ہو گئی ہے، اتنی تیز ہو گئی ہے، اتنا انصاف کا بول بالا ہوا ہے کہ پورے ملک کو جو ہے 2 سال میں انہوں نے 21 پی ٹی آئی کا نہیں چھوڑا. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہر آدمی کو آئین کے دائرے میں رہ کے 71 کا آئین اس کے دائرے میں رہ کے اگر وہ کام کریں گے، اگر وہ ہر کوئی خود ہی ملک کا وزیر اعظم نہیں بنے گا، اگر ایک ملک کے 10 وزیر اعظم بنے گے تو اس ملک کا یہی حال ہوگا. اگر ایک وزیر اعظم ہوگا، پارلیمنٹ کو یہ سپر سمجھیں گے اور ہر ادارہ اس کے اپنے لیول پہ کام کرے گا اور کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ نہیں کرے گا تو سب ٹھیک ہوگا. 4 دفعہ NROs آئے، فلانا آیا، لیکن ریزلٹ کیا ہوا؟ آخر ملک ہم پیچھے تھے، نظر ضرورت میں پیچھے لے جاتے ہم کدھر پہنچا گئے؟ ہر شخص کہتا ہے میں جو کہوں وہ ٹھیک ہے، اس کو فالو کرو. اس طرح نہیں ہوتا. اس کا آپ کے پاس مجرم آتا ہے اور وہ اتنا بڑا چوری ڈاکے مارتا ہے، ملک کو جلاتا ہے، غداری کرتا ہے، آپ اس کو 5 منٹ میں چھوڑ دیتے، ویلکم کرتے ہیں اس کو. مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے. دیکھیں یہ انصاف کا ترازو، یہ سارے اداروں کو اپنے اپنے ڈومین میں جانا پڑے گا تو ملک ترقی بھی کرے گا، اکانومی بھی چلے گی، غریب کا بھی کوئی سنے گا. اگر نہیں ہے تو یہی جو ایجنٹ باہر سے آئے ہیں
یہ جو غدار ہوتے ہیں اس ملک کو پہلے سے اسے نقصان پہنچا رہے ہیں اور ابھی بھی پہنچا دیا ہے، اور اگر ابھی ہم نے ان سے جان چھڑانی ہے تو ہر ادارے کو اپنے اپنی جگہ پہ جانا پڑے گا، ہر ایک کو اپنا کام کرنا پڑے گا، اور جو حلف ہم لیتے ہیں اور اس حلف کے مطابق چلنا پڑے گا۔ ہم تو جب یہ ججوں کے پاس جاتے ہیں نا، ادھر چوروں کو یا کرپٹ والے کو سب کو قرآن ہاتھ میں پکڑتے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ ایک قرآن ججوں کو بھی دینا چاہیے کہ وہ فیصلے سے پہلے یہ اس پہ ہاتھ رکھا کرے کہ ہم سچ بولیں گے اور سچ کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ بات آپ درست کہہ رہے ہیں کہ آئین اور قانون کی عملداری سے ہی ملک آگے چلتا ہے، اور انصاف جو ہوتا ہے وہ سب کے لیے برابر ہوتا ہے، اس میں امیر غریب یا کم یا زیادہ یا پھر چھوٹا طبقہ بڑا طبقہ نہیں ہوتا، انصاف جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ عباس خان افریدی صاحب آپ نے ہمیں اس گفتگو میں جوائن کیا۔ عاصم نصیر آپ نے لاہور سے جوائن کیا، حافظ احسان احمد کھوکر ایڈوکیٹ صاحب آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تھے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ یہ تھا ناظرین ہمارا آج کا پروگرام۔ جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔